تجویز پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمیں اعلانیہ حکم دیں کہ ہم اسلام کی تبلیغ کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، رب نے وحی نازل کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو مانا جائے۔ میرے آقا نے صحابہ اکرام کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو اسلام قبول کر چکے ہو اپنے اپنے خاندانوں میں جا کر اللہ رب العزت کی توحید اور میری رسالت کا اعلان کریں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلے دن ڈیوٹی لگائی، میرے آقا نے فرمایا اے صدیق، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے حرم شریف کے سائے میں کھڑے ہو کر اعلانیہ طور پر رب کی توحید اور میری رسالت کا اعلان کریں۔ یہ پیر کا وقت تھا، یہ اسلام کا پہلا مرکزی جلسہ جس کے پہلے مرکزی خطیب سیدنا صدیق اکبر تھے، اور صدارت میرے آقا خود فرما رہے تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم شریف کے سائے میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی توحید اور سرکار کی رسالت کا اعلان کیا تو ساتھ بیٹھے کفار طیش میں آ گئے اور انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور اتنا تشدد کیا کہ حدیث شریف کے اندر الفاظ ہیں کہ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کے ناک اور چہرے کا فرق ختم ہو گیا۔ اتنا تشدد کیا، کس لیے؟ ناموس رسالت کی خاطر، تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ اور آپ کے والدین کریمین ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر صدیق اکبر کسی پداش میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو ہم اسلام کا مسئلہ نہیں۔ آپ کے والد نے اپنی آپ کی والدہ سے کہا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آئے آپ کیا پسند کرو گے تاکہ ان کے جسم کی جو انرجی ہے وہ بحال ہو سکے، تو سب سے پہلے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، آپ کی والدہ ماجدہ نے پوچھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی الفاظ فرمائے، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کا حال بتائیں، کیونکہ جس وقت میں بے ہوش ہوا میرے آقا بھی وہاں پہ موجود تھے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کو ہوش آیا پھر وہی سوال پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی کہ میرے حلق سے نیچے اس وقت تک کوئی چیز نہیں جائے گی جب تک میرے مصطفیٰ کا حال معلوم۔ تو عزیزان گرامی القدر، آپ کو رات کے وقت کیونکہ اسلام کا غلبہ نہیں تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار ارقم کے دروازے کے باہر پہنچایا گیا۔ میرے آقا اندر سے باہر تشریف لائے اور سرکار جھکے اور اپنے یار کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا کہ اے صدیق، اسلام نے ہر کسی کا حق ادا کر دیا ہے، اور صدیق وہ شخصیت ہیں جن کا حق قیامت کے دن رب ذوالجلال ادا۔ آپ کا اتنا احسان، سرکار کی عزت کی خاطر، سرکار کی ناموس کی خاطر، تحفظ ختم نبوت کی خاطر اتنی قربانیاں دی۔ آج ہم ایک دن بھوک نہ کاٹ سکے، 2 دن بھوکے نہ رہ سکے، ختم نبوت کی خاطر، تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ایک گدے نے میرے آقا کی ختم نبوت کا ترانہ پڑا۔ لما فتح اللہ علی نبیہ خیبر، جب خیبر فتح ہوا، میرے آقا کے مال غنیمت میں اور چیزوں کی سیاہ رنگ کا گدھا بھی تھا، لیکن اس کے مقدر بڑے سفید تھے۔ فکلم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمار فکلم الحمار، اس گدھے نے میرے آقا سے گفتگو کی اور میرے آقا نے اس گدھے سے گفتگو کی۔ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے اس حدیث کو حدیث حمار سے کیا، حدیث حمار سے سرکار نے گفتگو۔ میرے آقا نے فرمایا مسبک، تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا قال یزید بن شہاب، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ہمارا خاندانی سبب ہے، ہمارا جو خاندانی نسل ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا۔ یا رسول اللہ، ہمارا خاندانی شرف یہ ہے کہ ہماری نسل 60 گدھے ہوئے۔ کتنے گدھے جی؟
60 گدے، اور ان کا خاندانی شرف یہ ہے کہ ہماری پشتوں پر صرف نبیوں نے ہی سواری کی ہے، ہماری پشتوں پر صرف نبیوں نے ہی سواری کی ہے۔ وَكُلُّهُمْ لَمْ يَرْكَبْهُمْ إِلَّا نَبِيٌّ، ہم نے اپنی پشتوں پر نبی کو علاوہ کسی کو سواری کرنی نہیں۔ آج آپ کو اس گدے کے لحاظ سے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ وہ گدھا ہو کے میرے آقا کی ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت کا اس انداز میں پیرا دے، اور ہم کلمہ گو ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں۔ وہ گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارا خاندانی شرف یہ ہے، لم یبقى من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک، یہ ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ ہماری پشتوں پر نبی کے علاوہ کسی نے سواری نہیں کی، اور ان گدھوں کی لسٹ میں میں آخری گدھا ہوں، اور اے نبی آخر الزمان آپ نبیوں کی لسٹ میں سب سے آخری۔ یا رسول اللہ وَقَدْ كُنْتُ أَتَوَقَّعُكَ أَن تَرْكَبَنِي، یا رسول اللہ یہ کوئی چانس نہیں ہوا، میں تو کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی دنیا میں جلوہ گری ہو، آپ اعلان نبوت فرمائیں اور میری پشت پر آپ سواری کریں۔ یا رسول اللہ لیکن میری قسمت بڑی بری تھی، قسمت اچھی نہیں تھی۔ وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ قَتْلِ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ، یا رسول اللہ خیبر سے پہلے یا رسول اللہ میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اس کی ملک میں تھا، لیکن اے نبی آخر الزمان آپ کے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر میں نے اپنی پشت کو اس پلید یہودی کو کبھی اپنی پشت پر بیٹھنے ہی نہیں دیا، کبھی پلید ہونے نہیں دیا۔ وَكُنْتُ أَحْصُرُ بِهِ عَمَدًا، جب وہ بیٹھتا میں اسے گرا دیتا، وہ پھر بیٹھتا وہ پھر گرا دیتا، أَحْصُرُ بِهِ، وہ پھر بیٹھتا میں پھر پشت نیچے گرا دیتا۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ ادب مصطفیٰ کی خاطر، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، آپ کی آمد کی خاطر میں نے اس پشت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ یا رسول اللہ جب میں اسے نیچے گراتا تو کیا ہوتا؟ یا رسول اللہ مجھے اس کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑی۔ وَقَانَ يُجِيرُ بَطْنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي، یا رسول اللہ جب میں اسے نیچے گراتا تو کیا ہوتا؟ وَقَانَ يُجِيرُ بَطْنِي، یا رسول اللہ وہ مجھے بھوکا رکھتا، وہ مجھے پیاسا رکھتا، وَيَضْرِبُ ظَهْرِي، وہ میری پشت میں ڈنڈے مارتا۔ اے نبی آخر الزمان میں نے ڈنڈے کھائے، بھوکا رہا، پیاسا رہا، لیکن اے نبی آخر الزمان میں نے تمہارے استقبال کے لیے اس پشت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا۔ تو عزیزان گرامی قدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو میرے آقا نے فرمایا سمیتک یافور، اب میں نے تمہارا نام یافور رکھ دیا۔ یہ گدھا میرے آقا سے گفتگو کر رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا یافور، تو یافور نے کہا لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ لبیک کہاں سے آ گیا؟ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا نعرہ تھا، جس وقت میرے آقا ان کو بلاتے تو وہ لبیک لبیک کی صداؤں سے میرے آقا کی بارگاہ میں آتے، اور جب میرے آقا نے یافور کو بلایا تو یافور نے بھی لبیک کے انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا۔ عزیزان گرامی القدر جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوتی فقان یرقبہ لحاجتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سواری فرماتے، اور یافور کو اتنی صلاحیت تھی کہ میرے آقا کہتے اے یافور جاؤ میرے فلاں صحابی کو بلا کر لے آؤ، تو یافور کو اتنی صلاحیت تھی کہ وہ جاتا صحابی رسول کے دروازے کو اپنے سر سے کھٹکھٹاتا، وہ صحابی رسول باہر آتا اور یافور کہتا کہ تجھے دربار رسالت سے بلاوا۔ آج کی ٹیکنالوجی، آج کا رائٹ سسٹم، رب کعبہ کی قسم قیامت تک چھلانگیں مارتی ہوئی سائنس میرے نبی کے یافور کا بدل بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ تو عزیزان گرامی القدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام